بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی خبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بڑی اہم خبر سنانا چاہتے تھے۔ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اذان ہوئی۔ مدینہ کے تمام مرد اور عورتیں مسجد میں جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا۔ صحابہ کرام کو تجسس مزید بڑھ گیا۔ پھر فرمایا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان کی آواز بلند ہوئی تو مدینہ کے سارے لوگ کام چھوڑ کر مسجد کی طرف چل دیے۔ اذان آج معمول سے ذرا پہلے ہوئی تھی۔ کچھ لوگوں نے یہ محسوس بھی کیا کہ ابھی نماز کے لیے کچھ وقت باقی ہے، لیکن بلاوا چونکہ مسجد سے آیا تھا، اس لیے سب نے اپنے کام ادھورے چھوڑے اور حاضر ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ایسا فرمایا کرتے تھے، جب کبھی صحابہ کرام کو کسی خاص بات سے آگاہ کرنا ہوتا تو آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے اور انہیں اذان دینے کا حکم فرماتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تو صحابہ کرام اپنے تمام کام چھوڑ کر مسجد میں حاضر ہو جاتے۔ آج بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بڑی اہم خبر سنانا چاہتے تھے۔ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اذان ہوئی۔ مدینہ کے تمام مرد اور عورتیں مسجد میں جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ مسجد میں آنے والے صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حشاش بشاش دیکھا تو سمجھ گئے کہ کوئی بہت اہم خبر ہے جس سے آپ لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر بیٹھتے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز میں جواب دیا، اللہ تعالیٰ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجسس مزید بڑھ گیا اور ہر کوئی اپنی اپنی جگہ بیٹھا شوق سے سن رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ نہ جانے آج کون سی اہم خبر ہے جسے سنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا کہ تمیم داری ایک عیسائی نوجوان تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت نصیب فرمائی اور اب وہ اسلام لا چکا ہے۔ وہ میرے پاس آیا، اس نے بیعت کی اور اسلام قبول کر لیا۔ اس نے اپنی باتوں کے دوران مجھے ایک ایسی بات بتائی جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اور تمہیں اکثر اس بات سے خبردار کر چکا ہوں۔ تمیم نے مجھے بتایا کہ مجھے ایک دفعہ سمندر میں سفر کرنا پڑا۔ ہم کل 30 آدمی تھے۔ کشتی سمندر کی موجوں کے تھپیڑے کھاتی لہروں پر تیرتی چلی جا رہی تھی۔ اچانک سمندر میں طوفان آ گیا، تیز ہوا چلنے لگی اور پانی کی لہریں اچھل اچھل کر بلند ہونے لگیں۔ کشتی کے مسافر پریشان ہو گئے، ہر کوئی اپنے اپنے خداؤں کو پکارنے لگا۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ سمندر سے اٹھنے والی لہریں ایک سمت کی بجائے ہر طرف سے کشتی کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ کشتی اپنی منزل سے ہٹ کر سمندر کی طوفانی موجوں کے رحم و کرم پر تھی۔ ایک طرف سے آنے والا پانی کا ریلا کشتی کو اپنے ساتھ بہا لے جاتا تو دوسری طرف اس سے بھی بڑی موج کشتی کو اپنے ساتھ کسی اور سمت لے جاتی۔ کشتی کا ملا کچھ دیر تک تو سمندر کی بے رحم موجوں کا مقابلہ کرتا رہا اور اپنی کشتی کو بنور سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش میں رہا، لیکن جب اس کی ہر تدبیر ناکام ہو گئی تو وہ بھی ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ مسافروں کے ساتھ خود ملا بھی پریشان تھا کہ ایسی بے رحم موجوں کا مقابلہ کیسے کریں۔ ڈوبتے سورج نے مسافروں کی پریشانی میں اور بھی اضافہ کر دیا۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا اور اس کی روشنی آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اپنی منزل کی خبر ہوتی تو رات ہونے کا کوئی ڈر نہ تھا، لیکن اب تو یہ بھی خبر نہ تھی کہ کشتی کس سمت جا رہی ہے اور سمندر کی لہریں کشتی کو کب تک سلامت رہنے دیں گی۔ رات ہوئی اور کشتی اسی طرح سمندر کی مچلتی لہروں میں ڈولتی رہی۔ کسی کو کچھ خبر نہ تھی کہ کشتی کس سمت رواں ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ رات کا اندھیرا اور پھیل گیا تو سمندر میں ہر طرف تاریکی چھا گئی۔ کشتی کے مسافر اب ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، بس ایک آواز تھی جو آدمی کے موجود ہونے کا پتہ دیتی تھی۔ یوں ہی خوف و دہشت کے عالم میں رات بیت گئی اور صبح ہوتے ہی اندھیرے کی جگہ سمندر میں چاروں طرف روشنی پھیلنے لگی۔ کشتی کے رات بھر چلنے کے بعد کسی کو معلوم نہ تھا کہ کس جگہ پہنچ گئے ہیں۔ رات بھر کشتی ہچکولے کھاتی پانی کی لہروں پر تیرتی رہی اور اب صبح ہونے پر بھی سمندر کی موج جس طرح پانی کا بہاؤ کر دیتی، کشتی اسی طرف چلنے لگتی۔ یوں سمندر میں پھنسے ایک دن اور گزر گیا اور رات آ گئی، پھر رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات آتی رہی اور کشتی کو سمندر میں پھنسے پورے 3 دن گزر گئے۔ 3 دن بعد سمندر میں بھولے بھٹکے مسافروں کو دور کہیں ایسا نظر آیا جسے کچھ درخت سمندر میں کھڑے ہوں
मुसीबत में फंसे इन मुसाफिरों के लिए वो दरख्त जिंदगी की नई उम्मीद बन गए। डूबते को तिनके का सहारा की मिसाल थी। कश्ती के मुसाफिर जो मौत की उम्मीद कर बैठे थे, इनके चेहरों पर अब जिंदगी की मसरतें दौड़ रही थी। कश्ती और करीब हुई तो दरख्त वाज़ेह दिखाई देने लगे। सूरज गुरूब होने के करीब था और मलाह 3 दिनों में मिलने वाला पहला मौका खोना नहीं चाहता था। इसे डर था कि अगर रात हो गई तो सिम्मत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाएगा। कश्ती आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों की तरफ बढ़ती रही। दरख्त और करीब हुए तो मुसाफिरों को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि यह समंदर में कोई जजीरा है। मलाह की मेहनत भर आई और अभी सूरज मुकम्मल गुरूब ना हुआ था कि कश्ती जजीरे के करीब पहुंच गई। सब मुसाफिरों ने जजीरे पर कदम रखते ही सुख का सांस लिया। 3 दिन तक वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में रहे थे और अब मौत का खौफ कुछ कम हुआ तो उनको राहत और सुकून के कुछ लम्हात मुयस्सर आ गए थे। इस खुशी में वो इस पूरे सरार जजीरे को देख रहे थे। सूरज गरूब हो रहा था और अंधेरा छा रहा था। तारीकी छा रही थी। गुरूब होते सूरज ने इन्हें मगरिब और मशरिक की सिमतों की पहचान करवा दी थी, लेकिन इन्हें ये खबर ना थी कि वो किस जगह पर मौजूद हैं। मुसाफिरों को जजीरे पर उतरे अभी ज़्यादा देर ना गुजरी थी कि दरख्तों के दरमियान एक अजीब व गरीब किस्म का जानवर नमूदार हुआ। जानवर के पूरे जिस्म पर बाल ही बाल उगे हुए थे। बाल इस कदर लंबे और घने थे कि यह मालूम ही ना होता था कि जानवर का अगला हिस्सा कौन सा है और पिछला हिस्सा कौन सा है। सारे मुसाफिर पूरे सिराज जजीरे पर इस अजीब व गरीब जानवर को देखकर हैरान व परेशान हो गए। एक मुसाफिर ने तज्जुब से देखते हुए दूसरे मुसाफिर से पूछा, जो खुद भी हैरानगी में डूबा हुआ था, कि हाय अफसोस, ये क्या बला है। जानवर ने मुसाफिर की यह बात सुन ली थी। मुसाफिर तो कुछ न बोला, अलबत्ता जानवर ने जवाब देते हुए कहा, मैं जासूस हूँ। जानवर ने इंसानी ज़ुबान में बात की तो मुसाफिर और भी परेशान हो गए। कुछ मुसाफिर तो यह सोच कर निढाल हो गए कि हो ना हो ये शैतान है और हमारे सामने आ गया है। एक मुसाफिर ने हिम्मत करके उस जानवर से पूछा, तुम्हारी जासूसी का क्या मकसद है और तुम किसके लिए जासूसी करते हो। जानवर ने कहा, मैं जिसके लिए जासूसी करता हूँ वो तुमसे मिलने का बहुत इश्तियाक रखता है। वो तुमसे बात करना चाहता है, लिहाजा तुम मेरे साथ चलो। मुसाफिरों की हैरत लम्हा बलम्हा बढ़ती चली जा रही थी। अब न जाने वो क्या बला है जिसकी तरफ ये ले जाने वाला है। तमाम मुसाफिर चुपचाप खामोश उसके पीछे हो लिए। जानवर दरख्तों के दरमियान बने रास्तों से होता हुआ एक पुराने महल के सामने जा खड़ा हुआ। महल को चारों तरफ से बुलंदो बाला दरख्तों ने घेर रखा था। मुसाफिरों ने परेशान नजरों से इसकी तरफ देखा और फिर जानवर की तरफ सवालिया निगाह से देखने लगे। अजीबो गरीब जानवर ने फिर हरकत की और एक बड़े दरवाजे से गुजरते हुए मुसाफिरों को महल के अंदर ले गया। महल के अंदर एक बहुत बड़ा आदमी जंजीरों में जकड़ा हुआ था। इससे पहले इतनी बड़ी कदोकामत और हैबत वाला आदमी उन्होंने कभी नहीं देखा था। वो आदमी घुटनों तक लोहे में जकड़ा हुआ था और उसके दोनों हाथ जंजीरों से गर्दन के साथ बंधे हुए थे। उसने मुसाफिरों को देखते ही एक जोरदार झटका दिया और जंजीरों से आज़ाद होने की कोशिश की, लेकिन मजबूत और ताकतवर जंजीरों ने उसकी ये ख्वाहिश पूरी ना होने दी। मुसाफिर हैरत में डूब गए। ये जजीरा इनके लिए इस कदर पुरस्कार था कि हर कदम पर इन्हें किसी न किसी परेशान कुन हैरतनाक मरहले से दो चार होना पड़ रहा था। एक मुसाफिर ने जंजीरों में जकड़े हुए उस बदसूरत और हैबतनाक आदमी से पूछा, कमबख्त, तुम क्या चीज़ हो। उसने जवाब दिया कि मैं क्या हूँ और कौन हूँ ये तो तुम जान ही लोगे, पहले तुम ये बताओ तुम कौन हो। मुसाफिर ने जवाब दिया कि हम अरब के लोग हैं, लहम और निज़ाम के कबीले से हमारा ताल्लुक़ है। हम सब समंदर में सफ़र कर रहे थे कि अचानक समंदर में तूफ़ान आ गया और हमारी कश्ती बनूर में फंस गई। समंदर में फंसे 3 दिन गुजर गए। बिलाखिर एक रोज़ हम इस जजीरे पर उतर आए। मुसाफिर के खामोश होते ही जंजीरों में जकड़ा आदमी बोला, ज़रा मुझे नखलिस्तान के मुतालिक तो बताओ। मुसाफिरों ने कहा कि उनके मुतालिक क्या जानना चाहते हो। जंजीरों में जकड़े इंसान ने कहा, नखलिस्तान के मुतालिक मैं ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ खजूरों पर फल लगता है कि नहीं। उन्होंने कहा, हाँ फल लगता है। कैदी ने गुस्से भरे लहजे में कहा, खबरदार, अनकरीब इन पर फल लगना बंद हो जाएगा। वो फिर मुसाफिरों से मुखातिब होकर बोला, अच्छा तिब्रिस्तान के दरियाओं के मुतालिक तो बताओ। मुसाफिरों ने कहा कि दरिया के मुतालिक क्या पूछना चाहते हो। वो बोला, उसमें पानी है। मुसाफिर ने कहा, हाँ इसमें पानी मौजूद है, तो फिर उसका पानी अनकरीब ख़त्म हो जाएगा। उसने आने वाले वक्त की खबर से आगाह किया। फिर बोला, मुझे ज़र के चश्मे के मुतालिक तो कुछ बताओ। मुसाफिर ने कहा, क्या पूछना चाहते हो। कैदी ने कहा, यही कि चश्मे में पानी है कि नहीं, और अगर पानी है तो फिर वहाँ के लोग उस पानी से खेती बाड़ी करते हैं कि नहीं। मुसाफिरों ने कहा, इसमें पानी है और उस पानी से वहाँ के लोग खेती बाड़ी करते हैं, ज़राअत करते हैं। फिर कैदी ने पूछा, अच्छा ज़रा मुझे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक तो आगाह करो। मुसाफिर ने बताया
کہ انہوں نے مکہ سے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور اب وہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں موجود ہیں۔ قیدی نے پھر پوچھا کیا وہ عرب کے لوگوں کے ساتھ کوئی لڑائی لڑے؟ مسافر نے بتایا کہ ہاں۔ پھر پوچھا عربوں نے لڑائی میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ مسافر نے کہا لڑائی میں وہ عربوں پر غالب رہے اور بہت سے عربوں نے تو ان کی اطاعت بھی کر لی اور ان کی تابعداری بھی کر لی اور اب وہ خود کو بھی ان کی تابعداری میں رکھتے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ غصے میں پھنکارا اور زنجیروں کو جھٹکا دیا۔ مسافروں کو مخاطب کر کے بولا اب تم کو خود کے متعلق بتاتا ہوں، میں دجال ہوں اور تمہاری باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھے یہاں قید سے جلد چھٹکارا ملنے والا ہے۔ لگتا ہے کہ وہ زمانہ قریب آ گیا جب مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت ملے گی، پھر اس جزیرے سے نکلوں گا اور 40 دنوں میں ساری دنیا گھوموں گا، ساری دنیا کا چکر لگاؤں گا۔ کوئی بستی اور کوئی گاؤں ایسا نہ ہوگا جہاں سے میرا گزر نہ ہوگا۔ ہاں، مکہ اور مدینہ کے شہروں میں جانا میرے بس سے باہر ہے، مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں۔ میں ان دونوں شہروں میں داخل ہونے کی کوشش بھی کروں گا تو میرے آگے فرشتے رکاوٹ بن جائیں گے، آڑ بن جائیں گے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی اور وہ مجھ سے لڑیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین بڑے انماق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پورے اسرار جزیرے پر دجال سے ملنے کی داستان سن رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر بیٹھے بیٹھے لاٹھی اٹھائی اور اس کو زور سے ممبر پر مارا۔ صحابہ کرام اس دلچسپ داستان میں کھوئے ہوئے تھے۔ وہ لاٹھی کی آواز پر متوجہ ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے۔ طیبہ سے مراد مدینہ منورہ ہے اور دجال اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کیا میں تمہیں پہلے سے ہی اس دجال کے متعلق آگاہ نہیں کر چکا؟ صحابہ کرام نے جواب دیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل آپ پہلے ہی اس کے متعلق آگاہ کرتے رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمیم داری نے جب یہ بات مجھے سنائی تو اس فتنہ دجال کا ہی ایک حصہ تھی جس کے متعلق میں تمہیں آگاہ کرتا رہتا ہوں، اور یہ جان لو کہ کیا وہ شام یا یمن کے سمندر میں ہے، نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مشرق کی طرف کیا، مشرق کی طرف بحر ہند ہے، اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کشتی طوفان میں پھنس کر جس پراسرار جزیرے پر پہنچ گئی تھی وہ اس بحر ہند میں کہیں ہے۔ اس پراسرار جزیرے میں جہاں دجال قید ہے، اس کے متعلق حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اب تک کوئی نہیں پہنچ سکا اور نہ ہی کسی کو اس پراسرار جزیرے کے متعلق کوئی خبر ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے ممتاز عالم تھے اور انجیل پر پوری دسترس رکھتے تھے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں نیک فطرت غریبوں محتاجوں کے سہارا تھے۔ یہود و نصارہ کے ممتاز علماء میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا تھا۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ وہ کتاب عہد قدیم اور جدید کے ماننے والوں میں سے تھے، اس وجہ سے یہود و نصارہ دونوں ان کو اپنے علماء میں شمار کرتے تھے۔ آپ بہت ہی ذہین تھے، جو کچھ پڑھتے ازبر کر لیا کرتے تھے۔ آپ کی طبیعت میں عجز و انکساری کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ریاکاری نمود و نمائش سے سخت نفرت تھی۔ ظاہر و باطن شفاف تھا، ذی شعور اور معاملہ فہم تھے۔ مکہ اور مدینہ کے لوگ تجارت کے سلسلے میں اکثر ملک شام جاتے رہتے تھے۔ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کا حال سن کر ان کے دل اور ضمیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی صداقت کی گواہی دی اور وہ حق کی جانب مائل ہو گئے۔ تاہم عرصہ تک انہیں آبائی وطن سے باہر نکلنے کا موقع نہ ملا۔ سن 9 ہجری میں وہ اپنے بھائی نعیم کے ساتھ مدینہ طیبہ آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر شرف با اسلام ہو گئے۔ متاخر الاسلام ہونے کے باوجود ان کا شمار فضلہ صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ اسلام لانے کے بعد انہوں نے مدینہ طیبہ میں آتے رہائش اختیار کر لی۔ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چند ماہ میں مسجد نبوی تعمیر ہو گئی۔ اس کی تعمیر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس حصہ لیا۔ یہ مسجد ہر قسم کے تکلفات سے خالی اور انتہائی سادگی کا مدعا تھے۔ کچی اینٹوں اور ناشتہ رشیدہ پتھروں کی دیواروں میں کھجور کے ستون اور کھجور کے پتوں کا چھپر اور سنگ ریزوں کا فرش تھا، لیکن اس کو جن مقدس ہاتھوں نے تعمیر کیا اور جن کے سجدوں سے یہ معمور ہوئی، ان کی عظمتوں کے سامنے فلک الافلاک کی رفتیں ہیچ تھی۔ سالہ سال تک مسجد نبوی روز اول کسی سادگی پر قائم رہی، یہاں تک کہ رات کو روشنی کا بھی کوئی اہتمام نہیں تھا۔ صحابہ کرام چاند یا ستاروں کی روشنی میں نماز ادا کرتے تھے، البتہ کبھی کبھی صحابہ کھجور کی شاخوں میں مشعلیں جلا کر لے آتے تھے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے مدینہ طیبہ آتے وقت اپنے ساتھ
کچھ قندیلیں اور ان میں جلانے کا تیل اپنے ساتھ لائے۔ 9 ہجری کا ذکر ہے کہ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز کے لیے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد میں جا بجا قندیلیں لگی ہوئی ہیں اور ان کی روشنی نے مسجد کو بقائے نور بنا رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر بشاشت پھیل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، آج مسجد نبوی میں روشنی کس نے کی ہے؟ انہوں نے ایک نہایت ہی پاکیزہ صورت اور خوش پوش صاحب کی طرف اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کام پر بہت خوشی کا اظہار فرمایا اور ان کے لیے بہت ہی دعائیں دی اور فرمایا کہ اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں اس کا نکاح روشنی کرنے والے اس شخص کے ساتھ کر دیتا۔ اس وقت مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت نوفل بن حارث بن عبد المطلب بھی موجود تھے۔ انہوں نے فوراً عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوہ لڑکی ام المغیرہ موجود ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو ان کا نکاح ان صاحب سے کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشورہ منظور فرمایا اور اس مجلس میں ان سے حضرت ام المغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر دیا۔ یہ خوش بخت جنہوں نے سب سے پہلے مسجد نبوی میں باقاعدہ روشنی کا اہتمام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر خوش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کو اپنی دعاؤں سے نوازا بلکہ اپنی بھتیجی کا نکاح بھی ان سے کر دیا۔ وہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اوس داری تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔